ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، آزادی امرت سور اس سر ہم منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے، آزادی امرت سور اس سر ہم منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے، آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے، پرکھوں کی جو قربانی کی یاد دلائے گی، بچوں کو کہانی وہ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، پرکھوں کی جو قربانی کی یاد دلائے گی، بچوں کو کہانی وہ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، بھارت کا 75واں یہ یوم آزادی ہے، اس دن ہی ترقی کی تاریخ رچائیں گے، آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے، آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے، وگیان میں کھیلوں میں اتہاس میں شکشا میں دنیا میں الگ اپنی پہچان بنائیں گے، وگیان میں کھیلوں میں اتہاس میں شکشا میں دنیا میں الگ اپنی پہچان بنائیں گے، نفرت سے عداوت سے غربت سے جہالت سے آؤ یہ قسم کھائیں ہم دیش بچائیں گے، آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے، آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے، میں نے ادھینایک جایا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل گنگا، وندھیہ ہماچل یمنا گنگا، اچھل جل ترنگا، تب شبھ نام جاگے، تب شبھ آشیش مانگے، گائے تجھے گاتا جن گن منگل دائک، جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، جیا ہے جیا ہے جیا ہے جیا 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 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ حضرات، اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور طالبان علوم نبوت، ہمارے لیے نہایت ہی فرحت و انبساط، کیف و سرور اور مسرت و شادمانی کا موقع ہے کہ آج ہم اپنے ملک عزیز ملک ہندوستان کا 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اس اہم موقع پر آپ تمام حضرات کا ہم دل کی گہرائیوں سے پرخلوص استقبال اور پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر نہایت خوشی ہوگی کہ
کہ آج کے اس مبارک اجلاس کی صدارت مہمان گرامی سابق سرپنچ سومل پور کالو خان فرما رہے ہیں۔ ہم آجناب کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ اجلاس میں تشریف لائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدأ بالحمد للہ فہو اقطع پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حفظ کے طالب علم محمد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صدق اللہ العظیم۔ دربار رسالت میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں محمد فیضان درجہ ثانویہ ثانیہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر نظر
اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کس درد زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت۔ کس درد زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت۔ او محسن غمخوار، او محسن غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ دربار رسالت میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اب ہم اپنے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ انسان اپنے بنانے والے خالق حقیقی کے سوا کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتا، یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ آزادی ایک عظیم نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء
وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک آزاد شخص ہے جس کو ہم نے اچھی روزی عطا کی ہے، وہ اس میں سے چھپا کر اور علانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے غلامی اور آزادی کے فرق کو اس طرح واضح کیا ہے: غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ آزادی کی اہمیت معاشرتی زندگی میں آکسیجن کی سی ہے۔ جس طرح آکسیجن کے نہ ہونے سے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، اسی طرح آزادی نہ ہو تو پورے معاشرے کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مگر گردش لیل و نہار نے وہ وقت بھی دکھایا جب انسان نے طاقت و قوت کے نشے میں دوسرے انسانوں کو اپنی ملکیت سمجھا، اور ظلم و ستم کی وہ داستان رقم کی جو تاریخ انسانی کا ایک سیاہ باب ہیں۔ ہمارے اس پیارے وطن پر بھی ایک وقت ایسا آیا جب ظالم و جابر انگریز نے یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کیے۔ یہ تو قربان جائیے اپنے اسلاف پر جنہوں نے مسلسل کوششوں، کاوشوں، جافشانیوں اور قربانیوں کے دم پر انگریز کے پنجے استبداد سے اس ملک کو آزاد کرایا۔ انہی مردان حر کی قربانیوں پر روشنی ڈالنے کے لیے جامعہ حاضہ کے طالب علم محمد ارمان، 10ویں کلاس کے طالب علم محمد ارمان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کے کارناموں کی ایک جھلک پیش کرے، جنہوں نے یہ کہتے ہوئے جام شہادت کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا: خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آدرنیہ اتیتھی مہودے، آدرنیہ پردھاناچاریہ جی، سبھی ادھیاپک گن، ابھیبھاوک اور میرے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ آج ہم اپنے دیش کا 75واں سوتنترتا دیوس منانے کے اپلکش میں ایکترت ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی کو سوتنترتا دیوس کی ہاردک بدھائی دیتا ہوں۔ ہمارا بھارت دیش 200 برسوں تک برٹش شاسن کے ادھین رہا۔ دیش کو آزاد کرانے کے لیے دیش کے بہت سے سوتنترتا سینانیوں نے بلیدان دیے اور اتیاچار سہتے ہوئے بھی دیش کو آزادی دلانے کے لیے سدیو تتپر رہے۔ ورष 1857 سے 1947 تک سوتنترتا سنگرام لڑنے کے بعد اور کافی اتیاچار سہنے کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا بھارت دیش برٹش شاسن کی بیڑیوں سے مکت ہوا اور سبھی بھارت واسیوں نے آزادی کی سانس لی۔ اس سال کا سوتنترتا دیوس کافی خاص ہے کیونکہ دیش آزادی کا 75واں امرت مہوتسو منا رہا ہے، جبکہ بھگت سنگھ، سبھاش چندر بوس اور مہاتما گاندھی جیسے سوتنترتا سینانیوں کو ان کے حصے کا شرے ملتا ہے۔ بھارت کے سوتنترتا سنگرام میں علماء دوارا کیے گئے یوگدان کو کافی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 1857 کے ودروہ کے بعد علماء جو ودروہ کے ایک پرمکھ شکتی تھے، برٹش اتپیڑن کا مکھیہ لکشیہ بن گئے۔ اس سمے کل 2 لاکھ پروش اور مہیلائیں شہید ہوئے تھے۔ ان میں سے قریب 51,200 علماء تھے۔ ان میں سے 500 علماء کو دلی میں پھانسی دی گئی تھی۔ بھارت کے پہلے سوتنترتا سنگرام کے 20 سال بعد شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے
1857 میں ثمرۃ التربیہ کا گٹھن کیا، جس کا ادیشیہ انگریزوں کے خلاف سشست ودروہ کی تیاری کرنا تھا۔ یہ سنگٹھن لگ بھگ 3 دشکوں تک انگریزوں کے خلاف سنگھرش کرتا رہا۔ 1909 میں اسے جمعیت الانصار کے نام سے پنرگٹھت کیا گیا اور مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کی کمان سنبھالی۔ 1913 میں جمعیت الانصار کے پرتمن کے بعد برٹش کو بھگانے کے لیے نظرۃ المعارف کا گٹھن کیا گیا تھا۔ اسی ورष ایک سوتنترتا آندولن دیکھا گیا جسے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے علماء کے نیترتو میں ریشم پتھ آندولن یا ریشمی رومال کے تحریک کے روپ میں جانا جانے لگا۔ اس آندولن کا ادیشیہ ترکی، شاہی جرمنی اور افغانستان کی مدد سے بھارت کو برٹش شاسن سے مکت کرنا تھا۔ حالانکہ ریشمی رومال تحریک 1916 میں ریشم کے کپڑے پر مولانا عبید اللہ سندھی دوارا لکھے گئے پتروں کے قبضے کے ساتھ برٹش شاسن کے سمپرک میں آ گیا۔ اس کی وفلتا کے بعد 222 علماء کو پورے بھارت میں انگریزوں دوارا گرفتار کر لیا۔ بھارت کی مکتی کے لیے اس پریاس کے پرمکھ علماء مولانا محمود الحسن اور ان کے ساتھیوں مولانا وحید احمد فیض آبادی، مولانا عزیز گل، حکیم سعید نصرت حسین اور مولانا حسین احمد مدنی کو مکہ میں گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا بھیجا گیا، جہاں وہ لمبے سمے تک قید رہے۔ جنوری 1919 میں جمعیت علماء ہند کا جنم ہوا۔ مارچ 1919 میں جمعیت علماء ہند کا جنم ہوا۔ یہ لگ بھگ بھلا دیا گیا تتھیہ ہے کہ ایسے سمے میں جب کئی بھارتی برٹش کا سمرتھن کر رہے تھے اور بھارتی راشٹریہ کانگریس آنشک سوتنترتا کی مانگ کر رہی تھی، جمعیت علماء ہند نے بھارت کے لیے پورن سوتنترتا کی مانگ کا ساہس کیا۔ جنوری 1924 میں مولانا سید حسین احمد مدنی دوارا کوکا ناڈا میں مانگ اٹھائی گئی اور مارچ 1926 میں کلکتہ میں پہلی بار اس آشے کا ایک پرستاو پارت کیا گیا۔ 1928 میں جمعیت نے نہرو رپورٹ کا وروଧ کیا، جس میں برٹش شاسن کے تحت سوایتتا کی مانگ کی گئی تھی۔ کیونکہ یہ جمعیت کی پورن سوتنترتا کی مانگ کے خلاف تھی، اس نے 1929 تک کانگریس کو اپنا سمرتھن دینا بند کر دیا۔ دسمبر 1929 میں بھارتی راشٹریہ کانگریس کا پرست لاہور ادھیویشن میں کانگریس نے جمعیت کے پکش میں متدان کیا اور علماء کے 5 سال بعد بھارت کے لیے پورن سوتنترتا کی مانگ کو اپنایا۔ جمعیت نے بھی 1926 میں پوری طاقت کے ساتھ سائمن کمیشن کے وروध کی شروعات کی تھی، جسے بعد میں 1927 میں کانگریس نے اپنایا تھا۔ آخرکار سائمن کمیشن کو اسفل بریٹن لوٹنا پڑا۔ 1929 میں علماء نے مہاتما گاندھی کے دانڈی مارچ کے آہوان کو پورن سمرتھن دیا۔ پریڑام سوروپ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا فخر الدین، مولانا سید محمد میاں اور مولانا بشیر احمد بھاٹیہ جیسے کئی مولانا گرفتار کیے گئے۔ سوینہ افغان آندولن کے دوران اگلے ورष 2 پرمکھ علماء کو گرفتار کیا گیا۔ 1932 میں دوسرے سوینہ افغان آندولن کے دوران مفتی کفایت اللہ دہلوی نے وروध میں 1 لاکھ سے ادھک مضبوط پروسوں کا نیترتو کیا، دلی کے آزاد پارک میں گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد مولانا حسین احمد مدنی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اور کئی انیہ علماء کو گرفتار کیا گیا۔ دوسرے سوینہ افغان آندولن کے دوران گرفتار کیے گئے 90,000 لوگوں میں سے لگ بھگ 44.5 ہزار علماء اور مسلم سوتنترتا سینانی تھے۔ 1940 میں مولانا حسین احمد مدنی نے ایک بار پھر بچھراؤ میں بھارت کے لیے پورن سوتنترتا کا مدعا اٹھایا۔ اس کے لیے انہیں ایکتا سمیلن کے راستے میں گرفتار ہونے کے بعد 6 مہینے قید کا سامنا کرنا پڑا۔ علماء نکائے نے 5 اگست 1942 کو بھارت چھوڑو کا پرستاو پارت کیا۔ اس کے بعد کانگریس نے 9 اگست کو بمبئی ستر کے دوران یہی پرستاو پارت کیا۔ اس کے کارن کئی کانگریسی نیتاؤں اور علماء کو گرفتار کیا گیا اور انہیں لمبے سمے تک جیل میں رکھا۔ اس طرح ایک کڑی سنگھرش کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا بھارت دیش مکت ہوا اور ایک سوتنتر راشٹر بنا۔ ایک برٹش سینا کے جنرل ٹامسن، جنہوں نے 1857 کے ودروہ میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑی، انہوں نے اپنے سنسمرن میں لکھا، یدی کسی کے دیش کے لیے لڑنا، یوجنا بنانا اور شکتیشالی شکتیوں پر قبضہ کرنے کے خلاف یدھ دیش بھکتی ہے تو نسندے علماء اپنے دیش کے وفادار دیش بھکت تھے اور ان کی آنے والی پیڑھیاں انہیں نائکوں کے روپ میں یاد رکھیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بعد ازیں میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جامعہ حاضہ کے ناظم حضرت مولانا
مفتی محمد ہارون صاحب مظاہری دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور شہید اشفاق اللہ خان کی مختصر سوانح حیات ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ ایک تحریر ہے جو ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت پر زور دیتی ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان میں ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے اور نفرت کے ماحول کو ختم کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ ایک پرانی تحریر ہے جو شہید اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل یہ دونوں جنگ آزادی کے مشہور مجاہد رہے ہیں اور ان کی دوستی بھی بہت مشہور ہے دونوں کی، شہید اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل۔ تو ان دونوں کی دوستی کے بارے میں ایک تحریر ہے یہ جو یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے کتنی قربانی دی اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے کتنی قربانی دی۔ تو یہ پیش ہے آپ کی خدمت میں، سنیں اس کو۔ اشفاق اللہ خان ہندو مسلم ایکتا تتھا نوجوانوں کی پریرنا کے پرتیک، سوتنترتا سینانی ان چمکتے ستاروں جیسے ہوتے ہیں جو نرنتر روشنی دیتے ہیں اور انسانی بہتری کے لیے دیے گئے اپنے اتلنیہ یوگدان کے کارن امر ہو جاتے ہیں۔ اشفاق اللہ خان ایک ایسے ہی سوتنترتا سینانی تھے جو ودیشی حکومت کے گھور ویرودھی تھے، یعنی پکے مخالف تھے، تتھا اس حکومت کے ادھین رہنے والے عام آدمی دوارا پیش آ رہی دقتوں کے پرتی پوری طرح سے سجگ تھے۔ اشفاق اللہ خان کا جنم دناک 22 اگست سن 1900 میں اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں ایک دھناڈے زمیندار پریوار میں ہوا، یعنی بڑے مالدار زمیندار گھر کے آدمی تھے یہ۔ وہ راشٹروادی کرانتیکاری تھے جنہوں نے برٹش سامراجیہ کے خلاف وروध جتایا اور اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا جیون بھی قربان کر دیا۔ اشفاق اللہ خان اسکول کے دنوں سے ہی انگریزوں کے خلاف گتی ودھیوں میں شامل رہتے تھے تتھا استھانیہ پرشاسن کے خلاف اپنا وروध ظاہر کرتے تھے۔ وہ اسہیوگ آندولن کے دوران بڑے ہوئے جس کے انترگت مہاتما گاندھی نے لوگوں کو برٹش حکومت کو اپنا ٹیکس ادا نہ کرنے کا آہوان کیا تھا۔ فروری 1922 میں گورکھپور میں چوری چورا نامک استھان پر اسی نام سے ایک کانڈ ہوا جس میں اسہیوگ آندولن میں بھاگ لینے آئے انیکوں کی سنکھیا میں پردرشن کاریوں نے پولیس کے ساتھ سنگھرش کرتے ہوئے استھانیہ پولیس اسٹیشن کو جلا دیا، جس کے فلسوروپ 22 افسروں کی موت ہو گئی۔ گاندھی جی جو کہ ہنسا کے خلاف تھے انہوں نے ترنت اپنے اس آندولن پر روک لگا دی۔ نوجوان پردرشن کاری جن میں اشفاق اللہ خان بھی شامل تھے گاندھی جی کے فیصلے سے خفا ہو گئے جو بعد میں ان کی رام پرساد بسمل سے ہوئی گہری دوستی کا کارن بنا۔ اشفاق اللہ خان نے بسمل کی اگوائی میں کئی گتی ودھیوں کو انجام دیا۔ ان کے وچن بدھتا ایوم دوردرشتا نے انہیں اس آندولن کا ایک پرمکھ اور سب سے وشوسنیہ سدسیہ بنا دیا۔ بسمل کے نیترتو میں اشفاق اللہ نے بڑی سنکھیا میں کرانتیکاری گتی ودھیوں میں حصہ لیا۔ اس آندولن کے شروعاتی دنوں میں رام پرساد اپنے یوگدان کے لیے اسلحہ و ہتھیار پراپت کرنے کی غرض سے کاکوری سے چلنے والی ریل گاڑی لوٹنا چاہتے تھے جو سرکاری خزانے کو ڈھونے کا کام کرتی تھی۔ انیہ سوتروں سے بعد میں پتہ چلا کہ اشفاق اللہ خان اس ٹرین ڈکیتی کے حق میں نہیں تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر ایسی ڈکیتی ہوتی ہے تو سرکار کرانتیکاریوں کے خلاف سخت قدم اٹھائے گی اور اس سے پھر آزادی کی جو تحریک ہے اس کو نقصان ہوگا۔ بہرحال ایک انوشاسن پریہ کاریہ کرتا تتھا کٹر انویائی ہونے کے کارن انتتہ انہوں نے بسمل کے سجھاؤ کو مان لیا کہ بھئی ٹرین لوٹنے کا جو سجھاؤ ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ سنگٹھن کے انیکوں سدسیوں نے بھی اس کا سمرتھن کیا تھا۔ وہ اس یوجنا کو سفلتا پوروک کاریہ نروت کرنے والے پرمکھ
करता धरता थे। 9 अगस्त सन 1925 को सरकारी खजाने को ले जाती हुई एक रेलगाड़ी को काकोरी स्टेशन के पास लूट लिया गया। अंग्रेज़ी प्रशासन इस घटना से हैरतज़दा रह गए। इसके कारण क्रांतिकारियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया और उन संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने ये घटना अंजाम दी थी। इस घटना के बाद अशफाकुल्लाह खान भूमिगत हो गए, छुप गए, किंतु 1 वर्ष बाद ही उनके गांव के एक व्यक्ति द्वारा धोखा देते हुए पुलिस को की गई मुखबरी की वजह से दिल्ली में उनको उनके स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस के चलते उन्होंने बिस्मिल को बचाने की खातिर काकोरी रेल डकैती की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपने वकील के सुझाव की परवाह न करते हुए प्रिवी काउंसिल को एक ख़त लिखा जिसमें पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। अशफाकुल्लाह खान को बाद में फांसी की सज़ा सुनाई गई और 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जेल में अशफाकुल्लाह खान को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अशफाकुल्लाह खान के बलिदान ने ये दिखा दिया कि भारत हमेशा ही हिंदू मुस्लिम एकता की धरती रहा है। इस मुश्किल वक्त में भारत को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान द्वारा निभाई गई दोस्ती की बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चमन में इख्तिलाफ़ रंग व बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाफ़ रंग व बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद पर मुश्तमिल इस अहम मकाले के बाद मैं बिरादरम मोहम्मद मुर्तज़ा को आवाज़ देता हूँ कि वो अपने रुफ़क़ा के साथ डाइस पर आएँ और तराने हिंदी सारे जहाँ से अच्छा इसको गुनगुनाएँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता
آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اس ترانے کے بعد میں جامعہ حاضہ کے طالب علم محمد آصف کو آواز دیتا ہوں کہ وہ ڈائز پر آئیں اور انگریزی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected chairperson, guests, teachers and all those present in here today, I would like to thank all my teachers for giving me this golden chance to deliver a speech on Independence Day. My salutations to all the people present in the meeting. Today, we all are gathered in this program to celebrate the 76th anniversary of the independence of our country. This day is most special for all of us. Dear friends, today India has completed 75 years of independence, which the whole country is celebrating as the Nectar Festival of Independence. On this auspicious occasion, we will remember all those freedom fighters who sacrificed their lives for the freedom of the country. It is because of their sacrifice that we got freedom from British rule after hundreds of years. Friends, our Tiranga teaches us the right ways to live life. The saffron color seen at the top of Tiranga symbolizes the strength and courage of the country. At the same time, the white color in the middle teaches peace, harmony, and respect for all religions. The green color on the lowest stripe of the Tiranga is a symbol of the development and prosperity of the country. The Ashoka Chakra made in the middle of the flag inspires us to move forward continuously. The culture of India can be seen in its flag. Friends, for every Indian, his country should come first. India is the largest democracy in the world. We should salute the culture, civilization here. On this auspicious occasion, let us take a pledge to build the nation, develop the country, and maintain its honor. Many, many wishes to you all on this auspicious occasion of Independence Day. Jai Hind. بعد ازیں میں محمد فیضان اور محمد عارف کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ترانہ میرے پیارے وطن تو سلامت رہے کو ڈائز پر گنگنائیں۔ میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، 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 تو سلامت رہے۔
میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار چمن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ رب کے پیاروں کا ہے اس ہنسی صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادی ماں، رب کے پیاروں کا ہے اس ہنسی صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادی ماں، اے بہار چمن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، سندھ پنجاب ہے رفعتوں کا نشاں، اور بولان خیبر ہے وہ کہکشاں، سندھ پنجاب ہے رفعتوں کا نشاں، اور بولان خیبر ہے وہ کہکشاں، تحفہ ذوالمنن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، سب سے پرچم صدا تم اٹھائے رہو، گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو، سب سے پرچم صدا تم اٹھائے رہو، گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو، ذوالفقار وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے، اس کی تعمیر کی یوں صدا دم بھرے، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے، اس کی تعمیر کی یوں صدا دم بھرے، رونق علم و فن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، اے وطن تیری خاطر ہے عزت ملی، راحتیں جا ملی اور محبت ملی، اے وطن تیری خاطر ہے عزت ملی، راحتیں جا ملی اور محبت ملی، سائنس جان و تن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 تو سلامت رہے۔ میں
ثانویہ خامسہ کے طالب علم محمد حذیفہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مجاہدین آزادی کے عنوان پر اردو میں تقریر پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محفل اور معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ محترم حضرات، عام طور پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ تصور بٹھایا جا رہا ہے کہ جنگ آزادی کا صحرا کانگریس، گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور دوسرے لیڈروں کے سر ہیں۔ چنانچہ 15 اگست ہو یا 26 جنوری کی تقریب، اس موضوع کو اس طرح اور اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بہت ممکن ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کی یہ سازش ہو کہ ان کی موجودہ نسل اور آئندہ نسل کو ان کے اسلاف کے کارناموں سے بے خبر کر دیا جائے، اس لیے کہ جو قوم اپنے اسلاف سے کٹ جاتی ہے اور اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہے وہ بے حس ہو جاتی ہے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، یہ سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ قوم جس نے کبھی غیرت و خودداری کا سودا نہیں کیا، وہ قوم جس نے قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقتوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا، جس کی رگوں میں عمر بن خطاب، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی کا خون دوڑ رہا ہو، کیا وہ قوم صلیبیوں کو قبول کر سکتی تھی؟ محترم حضرات، جب ہندوستان پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چال سے یہاں کے مالک بن بیٹھے تھے، اور وہ جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے تھے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے علامہ بغاوت بلند کیا وہ شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ یہ وہی مرد مجاہد تھے جس نے وقت سے پہلے ہی مسلمانوں کے نسب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک دوسروں کو پہنچنے کے لیے برسہ برس انتظار کرنا تھا، جس نے انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنی مسندوں کو چھوڑ کر میدان میں اتر آئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ میں جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی میں جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء کرام شہید و زخمی ہوئے۔ اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا
کہ جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو، علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کرام کو سوروں کی کھال میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ آج یہ حضرات دنیا کی تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ الہند تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی، جس سے عقل انسانی حیران و شزدر رہ گئی تھی، اور ان کی زد و فہمی اور دوربینی پر قیادت و سیادت سر دھنتی ہے۔ یہ شخص قد و قامت کے اعتبار سے قوی الہیکل اور عظیم الجثہ تو نہ تھا، مگر اپنے دور کا تمام سیاسی قائدین کا امام اور مذہبی رہنماؤں کا مقتدا تھا۔ اگر اس عظیم ہستی کی وہ عالمگیر تحریک، جسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے، کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ حضرات، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی تلخ ثابت ہوا، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہ ہو سکے گی۔ لیکن سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ حضرات، مومن مایوس نہیں ہوتا، مایوسی اور قنوطیت اسلام میں حرام ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمان حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک ہی نہ چلتی۔ اس ہندوستان کی سرزمین کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ ان کے بعد میں محمد ارمان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ ڈائز پر آئیں اور ترانہ ہندوستان زندہ باد پیش کریں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ آزادی امرت 100 اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے۔ آزادی امرت 100 اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے۔ آزادی امرت 100 اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے۔ پرکھوں کی جو قربانی کی یاد دلائے گی، بچوں کو کہانی وہ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ پرکھوں کی جو قربانی کی یاد دلائے گی، بچوں کو کہانی وہ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ بھارت کا 75واں یہ یوم آزادی ہے، اس دن ہی ترقی کی تاریخ رچائیں گے۔ آزادی امرت 100 اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے۔ آزادی امرت 100 اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے۔ وگیان میں، کھیلوں میں، اتہاس میں، شکشا میں، دنیا میں الگ اپنی پہچان بنائیں گے۔ وگیان میں، کھیلوں میں،
اتہاس میں شکشا میں دنیا میں الگ اپنی پہچان بنائیں گے. نفرت سے عداوت سے قربت سے جہالت سے آؤ قسم کھائے ہم دیش بچائیں گے. آزادی امرت 100 اس طرح منائیں گے. ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے. آزادی امرت 100 اس طرح منائیں گے. ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے. اس دیش کا ہر ذرہ سورج سے چمک جائے امید کے ہر گھر میں ہم دیپ جلائیں گے. اس دیش کا ہر ذرہ سورج سے چمک جائے امید کے ہر گھر میں ہم دیپ جلائیں گے. مٹی کا قرض ایک دن آخر کو چکانا ہے. ایک بار ملے موقع ہم جان لٹائیں گے. آزادی امرت 100 اس طرح منائیں گے. ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے. آزادی امرت 100 اس طرح منائیں گے. ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے. آزادی امرت 100 اس طرح منائیں گے. ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اس خوبصورت ترانے کے بعد میں ثانویہ خامسہ کے طالب علم محمد ثاقب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور عربی تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. وأيضا قال: من شذ شذ في النار. رئيس الحفلة المبجل والحاضرين الأجلة، موضوع حديثي معكم اليوم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سادتي وإخوتي، إن الأخوة الإسلامية تمثل أروع المعاني الإنسانية، فهي أخوة إيمانية دينية روحية تفوق أخوة الدم، والمسلمون كلهم إخوة، كما أشار إليها القرآن بقوله: إنما المؤمنون إخوة. وقد شبه النبي المؤمنين بالبنيان، كما جاء فيما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولكن أقول مع الأسف الشديد والقلق البالغ أن الأوضاع الراهنة التي يعيش فيها المسلمون متشتتين الشمل ومتمزقين الجم لا تختلف خطورة حالتهم عما سبق في تاريخهم أيام دولتهم الأندلسية الأخيرة. فلقد تكالب أعداء الإسلام عليهم من كل جانب، وهم ملحون في جهودهم على إذابة شخصيتهم الإسلامية وتشخصهم الخاص وميزتهم الذاتية، حتى يكون المسلمون سواء مع غيرهم في كل شيء من الثقافة والأدب والفكر والاتجاه، أو يتركوا البلاد ويتشردوا في الآفاق، أو يموتوا تحت سيل من الرصاص أو لفحات التعسف والإرهاب. لقد صدق الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت آباءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
ولكن هنا سؤال مهم خطير أيها الإخوة، لماذا وقع هذا الحادث الأليم عبر تاريخنا المحيط ب14 قرنا؟ ولماذا فشل المسلمون بعد عدة قرون من قبل الأعداء أفدح الفشل؟ ولماذا انهزموا شر هزيمة؟ ما هو السبب الأصيل؟ وما هي العوامل الأساسية لتلك الكارثة؟ إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أنه وقع هذا كله حينما نسيت هذه الأمة دروس الأخوة الإسلامية فيما بينها والتضامن الإسلامي الذي تمتاز به من غيرها، وحينما فقدت ميزاتها التي تتميز بها من بين الأمم الأخرى، وحينما فقدت عن الصراط السوي وألقت نفسها على الطريق الغبي، وحينما سلكت طرائق قددا وتفرق جمعها وتشتت شملها، نتيجة لذلك وهنت قواها وضعفت قوتها وشوكتها وتزعزع بنيانها، فتداعى الأعداء عليها كتداعي الأكلة على القصعة وكالظمآن على الماء وكتهافت الفراش على النور. يا شباب المسلمين، انتبهوا من هذا السبات العميق واجتمعوا على رصيف واحد امتثالا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واذكروا قول نبيكم ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وأجمعوا شمل الأمة الإسلامية على أساس الكلمة الطيبة وعقيدة التوحيد والإيمان بالله ورسوله، واجتنبوا كل الاجتناب عن إلحاق الضرر بوحدة الأمة باسم العنصر والدم وباسم المسلك والمنهج وباسم المهنة والحرفة وباسم اللون والوطن، وابتعدوا كل الابتعاد عن تأجيد أو مخالفة حزب من الأحزاب لمجرد فائدة ذاتية أو لفائدة طبقة خاصة على حساب مصلحة الأمة الاجتماعية. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ ان کے بعد اب میں جامعہ حاضہ کے ایک موقر و محترم استاذ جناب مولانا محمد ندیم ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات اور اس پروگرام کے تئیں اپنے تاثرات سے ہم طلباء کو مستفید فرمائیں۔ حامدا ومصليا عما بعد، قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسری اہم چیز جو اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ ہندو مسلم اتحاد کی بڑی ضرورت ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انہی دونوں پہلوؤں پر تھوڑی سی الگ نظریے سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور تاکہ بات زیادہ واضح ہو اور ہندو مسلم اتحاد کی جو بات کی جاتی ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور بلکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا نام ہے فوبیا۔
فوبیا بیماری جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا ڈر۔ ایک آدمی کو کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر لگتا ہے۔ یہ بیماری جس آدمی کو لگ جاتی ہے اس کو لگے گا کہ کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس بیماری میں کہ وہ جو آدمی ہے اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ گویا کہ میرے جسم پر مکڑی چڑھ گئی ہے، مکڑی جانور جو ہوتا ہے وہ چڑھ گئی میرے جسم کے اوپر، تو وہ جسم کو ایسے کرتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے وہ، تو اسے جھوٹی چیزیں، اسے خیالی چیزیں، تصوراتی چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہے، تو ڈاکٹرز اس کا علاج کرتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ بیماری کسی شخص کو ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے یہ بیماری پوری قوم کو بھی لگتی ہے۔ پوری کی پوری قومیں بیمار ہو جاتی ہیں اور پوری کی پوری قوم کو فوبیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری مختلف ادوار میں رہی ہے اور ہمارے دور میں بھی یہ بیماری موجود ہے۔ جرمنی کے اندر پہلے سے اور ابھی بھی ایک بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں جیوس فوبیا، یعنی وہاں جس طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک نظریے سے دیکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے جرمنی کے اندر یہود کو بالکل بعینی اسی طرح دیکھا جاتا ہے۔ پہلے زیادہ ہوتا تھا، اب ذرا بیماری کم ہو گئی وہاں کے لوگوں میں۔ اسی طرح یہ بیماری ساؤتھ کوریا میں بھی ہے۔ عیسائیوں کا ایک نیا فرقہ ہے، وہ ابھی چند سال پہلے وجود میں آیا۔ کرونا کے زمانے میں جیسے ہندوستان میں مسلمانوں پر الزام لگایا گیا کہ مسلمان جان بوجھ کر جو ہے کرونا پھیلا رہے ہیں، بعینی یہی الزام اس فرقے کے اوپر لگایا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ تو یہ بیماری ساؤتھ کوریا میں عیسائیوں کے خلاف پائی جاتی ہے، خصوصاً اس فرقے کے خلاف۔ ہندوستان میں یہ بیماری بحیثیت قوم سکھ فوبیا بھی پایا گیا۔ 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد، اب چونکہ قتل کرنے والے وہ سکھ تھے، تو ایک بہت حکومت کی طرف سے ایک بہت زیادہ شدید ریاکشن آیا اس پر، اور بہت ظلم کیا گیا سکھوں کے اوپر، اور ان کو بحیثیت قوم ان پر ظلم کیا گیا۔ اسی طریقے سے دنیا بھر میں اور خصوصاً ہندوستان میں آج ایک بیماری پائی جاتی ہے جس کا نام ہے اسلامو فوبیا۔ مسلمانوں کے خلاف جھوٹا ڈر پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے مسلمانوں کو شکار بنایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے اور انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ اسلامو فوبیا کو اگر میں آسان زبان میں سمجھاؤں کہ ہم اسے کہیں گے کیا، اس کو ہم کہیں گے اینٹی مسلم ریسزم، یعنی مسلمانوں کے خلاف قوم کی بنیاد پر یا مسلمان ہونے کی بنیاد پر مسلمانوں کو پریشان کرنا، اور پریشان کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری یا اسلامو فوبیا کو پھیلانے کے جو وجوہات ہیں ہندوستان میں چونکہ ہندوستانی کے نظریے سے بات کر رہا ہوں، اس کے بہت مختلف وجوہات ہیں۔ اس میں سے بہت اہم جو ہیں میں ان پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا، صرف نام ذکر کروں گا، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے یہاں پر۔ اس میں سے ایک وجہ ہے اقتصادی، اکنومیکلی مسلمانوں کو اقتصادی طور پر پیچھے ہٹانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کے پاس جاب کرنے کے ذرائع موجود نہ ہوں، کاروبار کرنے کے ذرائع موجود نہ ہوں، اور جتنے طریقے کمانے کے یا اپنی زندگی بسر کرنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں اس میں مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا جائے۔ دوسری اہم وجہ ہے سیاسی، کہ اپنا سیاسی الو سیدھا کرنے کے لیے، غیر مسلموں کی ووٹ اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک منفی سوچ پیدا کی جا رہی ہے غیر مسلموں میں سیاسی طور پر، کہ مسلمان یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ میں اس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کروں گا، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور تیسرا جو اس کا اہم وجہ ہے، اس کی تیسری، وہ ہے سماجی۔ سماج میں اراجکتا پھیلانے کے لیے، انارکی پھیلانے کے لیے، حالات خراب کرنے کے لیے یہ اسلامو فوبیا پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے اہم وجوہات ہیں۔ اس کے ذرائع کیا ہیں، یہ کس طرح پھیلایا جاتا ہے؟
یہ پھیلایا جاتا ہے الزامات لگا کر کے. مسلمانوں پر مختلف طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں، دہشت گرد ہونے کا، کرونا پھیلانے کا، غیر ملکی ہونے کا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جھوٹ بولا جاتا ہے. ہم رات دن دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ مطلب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم اس کا جو ہے کوئی ڈاٹا بھی پیش نہیں کر سکتی کہ کس درجے کا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور کس طریقے کا جو ہے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. ڈر پیدا کیا جا رہا ہے. کسی کو مارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے اور تڑپا کے مارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، خصوصاً جب اس کی ویڈیو اور فوٹو بنائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ڈر پیدا کیا جائے. تو یہ ڈر پیدا کر کے یہ طریقہ استعمال کر کے آج کل ایک بہت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایک بھوشیہ پران ایک کتاب ہے، ہندوؤں کی مقدس کتاب مانی جاتی ہے. اس کے ذریعے آج کل ویڈیو کے ذریعے بات نشر کی جا رہی ہے اور پھیلایا جا رہا ہے اس بات کو کہ سن 2024 میں ہندوستان میں اسلام کا زوال شروع ہوگا اور 2026 آتے آتے جو ہے اسلام ختم ہو جائے گا ہندوستان سے. تو 2024 کا نام ذکر کرنا یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے اور اس کے لیے حوالہ دیا جا رہا ہے بھوشیہ پران کا. بھوشیہ کا مطلب ہوتا ہے فیوچر، یعنی وہ کتاب جس میں فیوچر کے متعلق، مستقبل کے متعلق جو ہے پیشن گوئی کی گئی ہے. تو اس طرح کی کتابوں کے ذریعے ایک ہی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی 2024 آئے گا ہمیں الیکشن جیتنا ہے اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. تو یہ اس طرح کے جھوٹے اور مختلف طریقے کے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو بالکل سیکنڈ جو ہے شہری بنایا جائے اور ان کو جو ہے بیک میں ڈال دیا جائے. تو یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہندوستان کے تناظر کو دیکھیں گے تو آپ کو تصویر کلیئر نظر آئے گی کہ اس کے پیچھے کھیل کیا چل رہا ہے. پورا کھیل آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب اصل تو مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ پیش کر دیا جائے، اس سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے. جی ہمارے پاس حل ہے، لیکن حل معلوم کرنے سے پہلے ہم مسلمانوں کو اپنی حیثیت متعین کرنی ہوگی کہ ہم ہندوستان میں کس حیثیت سے ہیں، ہم یہاں ہندوستان میں کس حیثیت سے موجود ہیں. اس کے کئی سارے جو ہے شکلیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف جو فوبیا پھیلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے سماجی پہلو ہے، یہ سوشل پہلو ہے. اگر یہ مقصد ہوتا مسلمانوں کے خلاف سماجی طور پر اگر نفرت پیدا کرنا مقصود ہوتا تو آپ کو جو ہندو متشدد لوگ ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نہ ملتے. خوب کہتے ہیں لوگ آج کل کہ ہمیں مسئلہ مسلمانوں سے نہیں ہے، ہمیں مسئلہ ہے اسلام سے. مسلمان تو ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں. تو مسئلہ مسلمان نہیں ہے، مسئلہ سماجی نہیں ہے، مسئلہ سوشل نہیں ہے. اگر مسئلہ سوشل ہوتا تو ہم ڈاکٹر امبیڈکر کی طرح یہاں احتجاجات کرتے. انہوں نے اپنا سماجی رتبہ بنانے کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر کی جتنی تحریک ہے اس پوری تحریک کا تعلق سماجیات سے ہے. اسی طریقے سے اگر یہ مسئلہ ہوتا تو ہم کالوں کی طرح احتجاجات کرتے، جیسے یورپ میں ہوا، امریکہ میں ہوا، کالوں نے اپنے حقوق منوائے تو ہم اپنے حقوق کے لیے نکلتے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل کوئی مسئلہ ہو، اپنی صرف سیاست چمکانے کے لیے، اپنی سیاست بنانے کے لیے حکومت جو ہے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو کر رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. صرف سیاست مقصد نہیں ہے، صرف سیاست مقصد نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر کچھ مفاہمت کرتے، کچھ مصالحات کر کے کچھ بڑھنے کی کوشش کرتے. لیکن اصل مسئلہ وہ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں بحیثیت امت مسلمہ ہمارے پاس ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. دنیا میں سب سے بہتر سسٹم، سب سے انقلابی سسٹم مسلمانوں کے پاس ہے. چونکہ ہم اس کے حامل ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کو ہم پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو پہنچاتے ہیں. یہ اصل مدعا ہے ہمارے لیے کہ ہم غیر مسلموں کے سامنے اس کا متبادل رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ نظام ہے، ہمارے پاس وہ سسٹم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اقتصادیات میں، سماجیات میں، سیاسیات میں
کیسے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں کیسے ترقی کرنی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. تو جب ہماری حیثیت طے ہو گئی تو اب ہم حل تلاش کریں. حل تلاش کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ ہمیں رائے عامہ کو بدلنا ہوگا. جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے، ان کے خلاف جھوٹے الزامات اور جھوٹی چیزیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے لیے ہمیں رائے عامہ کو بدلنا ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں انبیاء کی صفات اپنانی ہوگی، اور بحیثیت قوم. یہ نہیں کہ صرف میں اکیلا یا آپ کچھ لوگ چند لوگ نہیں، بلکہ امت مسلمہ کو بحیثیت قوم انبیاء کی وہ صفات اپنانی ہوگی جس سے رائے عامہ تبدیل ہوتی ہیں. وہ کیا چیزیں؟ قرآن کریم نے وہ 4 چیزیں بیان کی ہیں. نمبر 1 اخن. ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے. یہ بھائی چارے والی بات، محبت والی بات کہ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ کوئی میں آپ کے نفرت میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو سب سے پہلی چیز اخوت والی جو بات ہے ہمیں غیر مسلموں تک یہ پہنچانی ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں. دوسری چیز نافع. ہمیں اپنے آپ کو ان کے سامنے بطور نافع کے پیش کرنا ہے کہ اگر ہم نہ رہے تو آپ بھی نہیں رہیں گے. ہم آپ کے لیے اتنے نافع ہیں کہ ہمارے بغیر آپ کا کوئی وجود نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو نافع ثابت کرنا ہوگا. تیسری چیز ہے ناصح. ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، صرف بھائی نہیں ہیں آپ کے، اور صرف نافع بھی نہیں ہیں، صرف فائدہ پہنچا رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کے لیے خیرخواہ بھی ہیں. ہم دل سے اور دل و جان سے اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، اور اپنی ہماری جو سب سے محبوب چیزیں ہوتی ہیں ہم ان چیزوں کی قربانی دیتے ہیں. تو ہم آپ کے لیے ناصح ہیں. اور چوتھی چیز معتمد علیہ. ہم آپ کے لیے امین ہیں، ہم آپ کے لیے صادق ہیں، ہم سچے ہیں. تو ہمیں یہ 4 صفات پیدا کرنی ہوگی. چاروں صفات کا مطلب یہی کہ اگر اس کو میں ایک لفظ میں کہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہوگا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے 40 سال تک کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تھا. تو یہ اگر ہم سچائی پیش کریں. قرآن کریم نے ایفائے عہد کی اتنی اہمیت بیان کی ہے، اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. آپ کوئی ہندو ہے یا مسلمان، کسی سے بھی جا کر کے پوچھئے کہ میں آپ کے علاقے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ایسے آدمی سے پوچھئے جس کا تعلق بزنس سے ہو، جس کا تعلق جاب سے ہو. آپ اس سے پوچھئے کہ میں کوئی دین کی بات سمجھانا چاہتا ہوں تو مجھے کس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے. اس سے معلوم کیجئے آپ، وہ ایک ہی ٹاپک بتائے گا، وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، کہ بھائی لوگ وعدہ پورا نہیں کرتے، سچ نہیں بولتے. یہ بات. تو اگر آپ ایفائے عہد پر چلیں گے، آپ سچائی کا ساتھ دیں گے یا آپ سچائی پر چلیں گے، تو یہ ساری چیزیں اخن بھی آپ کو مانا جائے گا، آپ کو معتمد علیہ بھی مانا جائے گا، آپ کو ناصح بھی مانا جائے گا، اور آپ کو نافع بھی مانا جائے گا. پہلی چیز تو یہ. تو رائے عامہ بدلنے کے لیے ہمیں صفات پیدا کرنی ہوگی. دوسری چیز، اب ہم یہ سارے کام کریں گے، لیکن ادھر سے کیا ہوگا؟ ادھر سے پھر وہی نفرت والے بیانات آئیں گے، ادھر سے پھر وہی پاکستان جاؤ اور مارو کاٹو والے بیانات آئیں گے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی ہمیں انبیاء کی سیرت بتاتی ہے. انبیاء کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ یہ کام کیجئے اور سامنے والے کی تمام چیزوں پر صبر کیجئے. تمام چیزوں پر صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے اور آپ اپنا جو صحیح کام ہے اس صحیح کام کو آپ کرتے جائیں اور مسلسل اس کام کو کرتے جائیں. اگر یہ کام آپ کریں گے تو میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے اگر دیں گے تو برائی اچھائی برابر نہیں ہوتی. سامنے والا برا کر رہا ہے اور آپ اچھا کرتے رہیں. سو سوال یہ آتا ہے کہ ہم اچھا کرتے رہیں، ادھر سے کوئی اچھائی کا رسپانس ہی نہ آئے، ادھر سے برائی ہوتا رہے. قرآن نے حکم ہی ہمیں یہ دیا ہے کہ ادھر سے چاہے کسی بھی حالت میں ہوں ہمیں اچھا کرنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمنی پیدا کی گئی ہے، جو فوبیا پیدا کیا گیا ہے، جو اسلامو فوبیا پیدا کیا گیا ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا صرف دوست نہیں بنے گا، تمہارا پکا دوست بنے گا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں مسلسل یہ 4 صفات پیدا کر کے ان کے ساتھ یہ رویہ برتاؤ کرنا ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرتے جانا ہے، رکنا نہیں ہے. کسی کے کہنے سے، کسی کے ساتھ کسی کا غلط سلوک کرنے سے ہمیں اس پر رکنا نہیں ہے. ایک آخری شعر کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. بہت اہم شعر ہے اور شعر یہ ہے کہ اگر یہ شعر ہی لوگ سمجھ جائیں، آپ اگر اس شعر کو ہی سمجھ جائیں اور اس شعر کو ہی اگر آپ عام کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں تک زیادہ بات پہنچے گی اور
جو ہے یہ جو پیغام ہے پوری تقریر کا وہ لوگوں تک صحیح طور پر پہنچے گا۔ شعر یہ کہ ایک رباعی شعر ہے یہ کہ جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا، جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا، لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے، لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے، جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا، لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے، گانٹھ مطلب گرا، گانٹھ اگر لگ جائے تو پھر رشتہ ہو یا ڈوری، گانٹھ اگر لگ جائے تو پھر رشتہ ہو یا ڈوری، لاکھ کرے کوشش کھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اصل میں ہندو مسلم تعلقات میں گانٹھ لگ گئی ہے، تو اس کو اگر ہم کھولتے جائیں گے تو وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ ایک دن یہ گرہ کھلے گی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات پر عمل کریں، اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم اس پروگرام کی کامیابی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح اساتذہ کرام، مہمانان اعظام کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں، اور تمام ذمہ داران، اراکین اور اس پروگرام میں حاضر ہونے والے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔